بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء المخ العبادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء المخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے اپنے گریہ، اپنی مشکلات، اپنی زندگی کے جتنے مسائل ہیں ہمارے اللہ رب العالمین ہی حل کر سکتے ہیں، اور اسی نے پیدا کیا ہے اور اسی نے ایک موقع دیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنی تمام حاجات اپنے رب کے سامنے رکھیں، جو مالک الملک ہے، خالق کائنات ہے، باقی ساری مخلوق ہے۔ ہر ایک چیز جو ہے جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا دیا ہوا ہے، کسی کے پاس کچھ بھی اپنا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس ہر ایک چیز اپنی ہے، وہ کامل قدرت والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی دعا کریں اللہ رب العالمین سے کریں، چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، وہ بھی اگر آپ نے مانگنا ہے تو اللہ سے، اگر نمک ایک چھوٹی سی جو ہے کم قیمت چیز ہے تو وہ بھی جو ہے اگر ہم نے مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے، وہی ہمیں دے گا۔ اور قیمتی یا سستی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسی کے کامل قدرت میں اسی سے مانگیں گے، باقی کسی کے آگے دست سوال نہیں کریں گے۔ باقی سارے مخلوق ہیں، صرف ایک اللہ رب العالمین جو کائنات کا مالک ہے، اس کے آگے ہم اپنی حاجات رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں، ایک حدیث میں آیا کہ کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، غار میں بارش کی وجہ سے بند ہو گئے، غار کا جو منہ بند ہو گیا، تو ان تینوں نے جو دعا مانگی اللہ رب العالمین نے سے، ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ جو میں اپنی بکریاں چرانے لے کے جاتا ہوں، معاش کا ذریعہ یہی ہے، اور میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا ہوں۔ ایک دن والدین سو گئے تو میں نے ان کا انتظار کے لیے اپنے بچوں کو نہیں دیا، اور جب تک میں ان کے سرانے دودھ لے کے کھڑا رہا۔ اگر یہ عمل آپ کو پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نکالیں۔ تو غار کا جو پتھر تھا وہ تھوڑا سا سرکا، اور پھر اس کے بعد پھر دوسرا شخص اس نے کہا کہ میری ایک چچا زاد تھی بہن، جو اس نے مجھے پیسے مانگے، میں نے اس کو خواہشات اپنی ظاہر کی، تو وہاں پہ اس کو جو ہے نا اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، اور اس کو میں نے جو وہاں تیرے لیے معاف کیا، تو یہ میں کام تیرے ہی لیے کیا ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا اور سرکہ۔ پھر اسی طرح تیسرے نے دعا مانگی۔ تو جتنی یہ چیزیں ہم کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم جو خالق ہے اس سے ہر ایک چیز مانگیں گے، اور ہمیں کسی کے آگے دست سوال نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر سورج کو دیکھیں، سورج زمین پہ اگر دور چلا جائے تو یہ بنجر ہو جائے، یہاں پہ زمین پہ زندگی ممکن ہی نہ ہو، اگر قریب آ جائے تب بھی زندگی ممکن نہیں۔ تو سورج کی وجہ سے سمندر سے بخارات اڑتے ہیں، اور وہاں سے پانی اوپر جاتا ہے بادلوں کو شکل میں، اور شکل پھر جو ہے نا یہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العالمین ہواؤں کے ذریعے وہ بادل اس جگہ چلتے ہیں، اور وہاں پہ اللہ رب العالمین واٹر ٹیبل جو نا اس طرح سے ہوتا ہے، یہ بہت ڈیٹیل سے جو ہے نا بار بار قرآن میں بتایا گیا، سائنٹیفک آپ ریسرچ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے، لیکن اور اسی کی وجہ سے گرمی سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، حرارت ملتی ہے، چیزیں پکتی ہیں، پانی ان پہ پڑتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں کوئی مشکل کشا کہنا ہوتا تو پھر سورج کو کہتے، لیکن وہ مخلوق ہے، اس کا کچھ بھی اپنے پاس نہیں، بلکہ وہ اللہ کا آرڈر فالو کر رہا ہے۔ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم انسان جو ہے انسانوں کے آگے
جھکنا اور ان سے کوئی مدد مانگنا ایک ظاہری طور پہ اسباب پہ ہے. اگر آپ کسی کو پانی دیتے ہیں کہتے ہیں، یا دوائی کے لیے کہتے ہیں، یا کوئی سامان لانے کے لیے کہتے ہیں، یہ الگ بات ہے. لیکن غائب میں صرف اور صرف دعا اور صرف مدد اللہ کی ہے، کسی بندے کی نہیں ہے، کسی نبی پیغمبر اور کسی عام بندے کی نہیں ہے. سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی کہا کہ یہ، بلکہ کسی نے یہ بھی کہا جب اللہ چاہے، اور آپ تو کیا کہا کہ نہیں، بلکہ جو اللہ چاہے. تو اس لیے ہم جو چیز اللہ چاہے وہی. اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑی ہی بصیرت کے ساتھ قرآن پاک میں جگہ جگہ دعاؤں کے بارے میں جمع کے سیغے میں، اور یہ جب ہم اکیلے کریں تو خفیہ اخفا میں، تو گریہ زاری، اور اس میں صرف اللہ اور ہمارے تعلق کی بنیاد پہ جتنے اخوا کے ساتھ ہم پکار سکتے ہیں اس کو. لیکن اگر اجتماعی کرنی ہو تو پھر اجتماعی اور اس میں جمع کا صیغہ استعمال کریں. قرآن پاک میں بے شمار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنكن خاسرین، بے شمار دعائیں آئی ہیں. تو ان دعاؤں کو آپ عز جان بنائیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار مسنونہ جو ہیں ان کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں. صبح و شام کے جتنے بھی اذکار مسنونہ ہیں ان کو سیکھیں اور ہم اپنی زندگی میں لائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم چیزیں سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور دعا جو ہے اللہ رب العالمین سے ہر ایک چیز مانگے، اور اپنی زندگی کی کہ ہم کیا کیا کر کے جا سکتے ہیں. جتنی چیزیں ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ توفیق دے کہ ہم کر سکیں گے. اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. والسلام.